یہ ایک مجسمہ ہے اس کا، اونٹ کا۔ اس کو دیکھ کر ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اسے دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کینیڈا کا ایک ایسا اسٹور جہاں پہ اسٹفڈ اینیملس بہت اچھے طریقے سے اسٹف کر کے تو وہاں اس طرح سے رکھے گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ وہی پہاڑی اور جنگلی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اس فیلڈ میں اسٹور ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایڈونچرس ہیں جو آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں لوگ برفوں میں، پہاڑی علاقوں میں، تو اس کا ایکوپمنٹ بھی وہاں پہ بہت اچھا اور معیاری اویلیبل ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ بڑا دلچسپ یاد آ گیا ہے مجھے، وہیں کا اسٹور کا ہی۔ وہاں میں نے ایک پیئر آف شوز وہ پسند کیا۔ ان دنوں میں دبئی میں تھا، دبئی سے وہاں گیا تھا، تو میں نے پیئر آف شوز جو ہے وہ میں نے بیٹے کے لیے پسند کیا، اور میں نے اسے کہہ دیا دکاندار سے، اسٹور والے سے، کہ ایک ممبر سے کہ جی اسے پیک کروا دیں۔ تو وہ میرا دوست، میرا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ تھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ خرید رہا ہوں یار، بہت اچھی شوز ہے، کیسے ہیں؟ کہتے ہیں زبردست ہے۔ کس لیے خرید رہے ہو؟ دبئی کے لیے۔ میں نے کہا جی۔ تو میں نے کہا اس کے لیے، بیٹے کے لیے خرید رہا ہوں۔ اچھا ضرور خریدنا، لیکن یہ سوچ لیا، ذرا دیکھ لیا، پڑھ لیا کچھ؟ میں نے کہا یار ایک تو تمہارا کینیڈا جو ہے نا یہ بندے کو پڑھنے ڈال دیتا ہے، یہاں پہ سیر تفریح کے مزے الگ ہوتے ہیں، لیکن انفارمیشن اکٹھی کرو اس کے بارے میں، ہاں جی کیلریز کتنی کھائی ہیں، مہینے کی دن کی کیلریز پوری ہو گئی یا نہیں، اب یہ کرو گے تو یہ خرابی ہوگی، یہ خرابی ہوگی، اسی بحث میں کیلکولیشن میں ہی وقت گزرتا رہتا ہے۔ پہلے سوچتا رہے، پڑھتا رہے، یہ حلال حرام کی چیزیں جو ہیں، اچھا کون سی اس میں انگریڈینٹس جو ہیں حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ تو کہتا اچھا ٹھیک ہے، بوٹ کا فیصلہ کرو، شوز کا دیکھو، پہلے اس کے بارے میں جان لو اور دیکھ لو تمہیں تو سوٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا یار اچھا لگ رہا ہے، خریدنے دو۔ تو قیمت دیکھ لی، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، رینج میں ہے میری، ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد فائنل ہو گئی بات میری طرف سے کہ بھائی ہاں جی خریدنا ہے تو خریدنا ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے شوز کو پکڑا اور ذرا اوپر نیچے کر کے دیکھا، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ شوز جو ہیں -20 ڈگری کے لیے ہیں، اور دبئی میں تو پہلے ہی ماشاءاللہ کیا صورت حال ہے، اور اب تم یہ شوز پہن کر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پاؤں تم نے وہ سارے گلوا دینے ہیں۔ تو خیر دیکھنے میں تو میں نے یار ایسے نہیں لگ رہے۔ کہتے ہیں نہیں، ہاتھ نہ لگا کے بھی دیکھ لو، لیکن یہ کہ اس سے نہیں محسوس ہوگا، جب انسان پہنتا ہے تو اس کی ساری وہ خوبیاں اجاگر ہو جاتی ہیں، اور یہ تو برفوں میں چلنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر یہ تو تھا اپنی بے وقوفی لاعلمی کا واقعہ۔ تو وہ اسٹور دیکھا، سارا پھرا، بہت اچھا لگا بہت۔ اس کے بعد اس کے بعد محتاط ہو کے ساتھ مشورے لے کے وہاں کے مقامی جو دوست تھے میرے ساتھ، بھائی، تو واپس آئے تو کوئی مہمان تھے ایک دن بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ وہیں پہ، تو میں بڑا پرائڈلی ذکر کر رہا تھا جی وہ دیکھا بڑے خوبصورت جانور ہیں، اس طرح سے اسٹف کیے گئے ہیں۔ تو کوئی متاثر نہیں ہوئی، خاتون بھی اور ساتھ بندہ تھا جو، وہ بھی، بلکہ کچھ تھوڑا سا ایک سائلنٹس ہے وہاں پہ، بہت کنٹرول ہے جذبات پہ، ایکسپریشنز بھی وہ نہیں دیتے نفرت کے یا ناگواری کے، لیکن مجھے ایک لہر جو ہے ناگواری کی محسوس ہوئی اس کے مزاج، اس کے سننے کے انداز میں۔ تو خیر میرے بھائی نے مجھے کہا، اشارہ کیا، جس سے اندازہ ہوا مجھے کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ خیر میں نے ٹاپک بدل دیا، اور نشست برخاست ہوئی۔ تو بعد میں نے اسے کہا یار کیا بات ہے، مجھے بات کیوں پوری نہیں کرنی پڑی؟ تم نے شاید کہا تھا کہ رک جاؤ، میں یہی سمجھا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے یہی کہا تھا، اور تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔
یہ جو تم بات اسٹف کرنے کی جانوروں کی بات کر رہے ہو اور بڑے تم فخر سے بات کر رہے ہو، تعریف کر رہے ہو اور انجوائے کر رہے ہو اس اسکل کو، جو سننے والے تھے وہ ان کاموں سے، ان باتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ انہیں جانور کو مارنا، اسٹاف کرنا تو دور کی بات، انہیں مارنا تک جانور کو ہے، وہ ایک پوری اس کے خلاف کمپین چلانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ جانوروں کے شکار تک کے خلاف ہیں۔ وہ اس طرح کی موتیں یا جانور کی ہوں یا اور کسی کی، تو وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، اور وہ ایسی باتیں سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور خدا اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اسے بہت زیادہ ایڈمائر کر کے آپ اسے فیسینیٹ کر کے تو ان کا ذکر کریں، تو یہ بہت فخر والی یہ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی کینیڈین ہیں جو سن رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں ہی ہر کوئی چونکہ رائے کی وہ آزادی ہے، اور ہر کوئی اپنے لحاظ سے سوچتا ہے اور اپنی عقل سے سوچتا ہے، تو وہ پھر اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ محض ایک بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کے عمل کا، ان کے بیہیویئر کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے انہیں مواقع بھی ہیں، انہیں روک تھام بھی نہیں اس بات کی، وہ اپنے مزاج اور اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور انہیں کوئی پابندی بھی نہیں ہے ملک کی طرف سے ان چیزوں کو روکنے کے لیے۔ ہاں، یہ بھلے الگ بات ہے کہ کوئی اور تنظیم جو اپنے مزاج کی ہے وہ انہیں روک دے ایسا کرنے سے۔ اب یہ ایک دوسرے کو انٹریکٹ کیسے کریں گے، کس طرح سے ایک دوسرے کے کام میں ایک دوسرے کو تنگ کیے بغیر، محاذ کھڑا کیے بغیر، لڑائی کیے بغیر اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ان چیزوں کا کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے، اس لیے اس بات کو ذرا سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو سیدھی سی بات ہے بھائی، ایک بات جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے انسان، تو کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرے گا، یا اس کے قانونی نقطے نہیں بتائے گا، یا اس پر تبادلہ خیال نہیں کرے گا، بلکہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ پکڑ کر اسے پٹخ دے گا، اور اسے اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ اپنا کوئی کارروائی کر سکیں۔ تو لاجک نہیں ہے، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، انفارچونیٹ ہے لیکن ہے، تو نہ ہی وہ پھر ایک مفاہمت کے ساتھ مل بیٹھ کے تو یعنی قانونی طور پر اور انسانی سطح پر ایک دوسرے کو کس طرح سے فیس کرنا ہے انہیں، یہ مسائل نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کا ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے کسی کی خواہش کو، کسی کے حق کو ہم کس طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا اور اس کے راستے نکالنے پڑیں گے۔ اور یہ جو مختلف مکتبۂ فکر ہیں یا لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، جو اس کو دوسرا بندہ جس کے وہ نظریات نہیں ہیں کس طرح سے اکاموڈیٹ کر کے تو زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلق کو آگے چلا سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں جو ہمارے لیے سوال نہیں ہیں، لیکن ہونے چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے، جس میں دوسرے کے احساسات، دوسرے کے حقوق، دوسرے کی خواہشیں، یہ ساری چیزیں، یا اس کی کیا رینج ہے لائف کی، وہ کس طرح سے گزارنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے پازیٹیو طریقے سے کیسے کر سکتا ہے، یہ سب کچھ وہ اس کے حق لینے اور دینے چاہیے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں تھوڑی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑا خوبصورت پرندہ، ایک چڑیا یہاں پہ آ کے بیٹھی تھی، میں اسے بیک کیمرہ میں لینا چاہتا تھا لیکن وہ زیادہ ایکٹیو نکلی مجھ سے، تو خیر حسن اسی طرح چل پھر اڑ رہا ہے، ایک دم سے نہ اسے پکڑا جا سکتا ہے، نہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کیپچر کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ بھی تو حسن ہے نا، یعنی یہ بھی تو حسن ہے نا کہ وہ جو باتیں، جو ہمارے حقوق ہیں، وہ یہ ایک چھوٹا سا درخت کے نیچے پرندہ، ہاں جی، تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں
ایک دوسرے کا حق کو پہچانا، ایک دوسرے کا حق کو پہچانا، اس کو آزادی رائے دینا اور اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا حسن ہے۔ اسے اگر ہم کیپچر کر لیں، جو کہ کیپچر کرنا آپ سے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ، بہت سے ملکوں میں یہ کام ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ رواج اپنے ملک میں ڈالنا چاہیے۔ اور میں کسی بڑی تحریک کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیویجول لیول پہ جو ہماری صلاحیت ہے، جو ہماری کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو درست کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو۔ یہ بہرحال ایک آسان کام ہے کمپیریٹیولی، اور اس میں تھوڑا سا ہمارے دل میں ایک تسکین کا جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو انہیں باتوں کو ہم اپنے ذہن میں، اپنے عمل میں، اپنے رد عمل میں، ہمارا چیزوں کے ساتھ انٹریکشن میں جو بھی ہے رویہ، وہ ایک پازیٹیو رویہ ہو کے مجموعی طور پہ میرا وہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہمارا اپنا رول کیا ہو سکتا ہے، تو اس رول کو ہم کسی حد تک پازیٹیو بنا کے تو افیکٹو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن تھکنا نہیں چاہیے، اس کام سے ہارنا نہیں چاہیے۔ اپنے پازیٹیو رول کو معاشرے کا حصہ، معاشرے کے افراد کا حصہ جو ہے کہ افراد کے عمل کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس سے یقیناً فرق پڑے گا۔ یہ قطرہ قطرہ دریا بننے والی بات ہے، ذرہ ذرہ کیا کہتے ہیں وہ پوائم میں تھا، یہ ریگستان بننے والی بات ہے، قطرہ قطرہ دریا بننے والی بات ہے، وغیرہ وغیرہ، اور باقی جو سارا کچھ اس پوائم میں ہے وہ کچھ بن سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بہت بڑی چیز بنا لیتے ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا رول جو ہے ہم ادا کر کے تو ایک بڑے بہتر معاشرے میں اپنا اچھا کردار، پازیٹیو رول جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے، میں بھی رکھوں گا۔ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔